جماعت عظیم علماء اہل سنت، ساڑی جماعت فقہ اہل سنت، شریفیان صاحبزادہ والا شان مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا علی حسن نصفی دامت برکاتہ القدس نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب ہے سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم مصطفیٰ کریم کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ برادران اسلام، بعد از حمد و صلاۃ درود و سلام حضور امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لائق ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت سالانہ نورانی روحانی ایمانی عرس پاک کی تقریب واجب التعظیم استاد الحفاظ والقراء والعلماء حضرت علامہ مولانا قاری رحمت اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس پاک کی تقریب کی یہ پروکار تقریب باسعید ہے جو ان کے صاحب زدگان نے سجائی ہے، خصوصاً برادر محترم لائق ست تقریب پیکر خلوص و محبت جماعت اہل سنت کے عظیم عالم دین محترم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسن رضا دامت برکاتہم القدسیہ چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت تحصیل چونیاں، اور آپ کے برادران نے اپنے والد گرامی کے عرس پاک کی یہ خوبصورت تقریب باسعید اپنے اس جامعہ میں سجائی۔ مسند صدارت پر استاذ الاساتذہ استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ میاں احمد رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ آل نبی اولاد علی رونق افروز ہیں۔ الہ آباد کی سرزمین سے میری جماعت کے عظیم علماء رونق افروز ہیں، محترم واجب التعظیم حضرت علامہ مولانا قاری مزمل حسین قادری صاحب صدر جماعت اہل سنت الہ آباد، مولانا قاری ثاقب رضا صاحب سیکٹری نشر و اشاعت، صاحبزادہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب نائب صدر جماعت اہل سنت، اور محترم جناب قاری خوشی محمد صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، سب کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب حافظ عبد الرحمن صاحب، میری حاضری تو اس اقبالیہ خطبہ کے حوالہ سے بھی ہے اور بطور میزبان بھی ہے، اصل خطاب تو میری جماعت کے عظیم عالم دین جو کہ آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں، خطیب پاکستان فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا
اسداللہ چشتی صاحب جو کہ داتا صاحب کی نگری سے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، گناہگار کی مختصر سی حاضری کے بعد وہ اپنا خطاب لاجواب ہمیں سنا کر کے محظوظ فرمائیں گے۔ دعا گو ہوں قادر مطلق وحدہ لا شریک آج کی خوبصورت تقریب باسعید کو اپنی عظیم بلند و بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صاحب صدقان کے لیے رب کائنات وحدہ لا شریک اپنے والد گرامی کے اس نقش قدم پہ جو چل رہے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ میں سادہ سا آدمی ہوں اور میری گفتگو بھی سادہ ہوتی ہے، اصل ٹچ تو چشتی صاحب آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ مختصر حاضری جیسا کہ میں نے عرض کیا استقبالیہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب نے پیش کرنا تھا، وہ راستہ میں لیٹ ہو گئے۔ بھائی عبدالستار ٹائم تو پہلے ہی اٹھ گئے، اچھا ستار بہت سے آئے وہ ٹائم جو اٹھے۔ عزیزان محترم، وہ استقبالیہ بھی ہے، میں میزبان بھی ہوں، تسلسل کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے۔ پچھلے سال کورونا کی وجہ سے یہ عرس پاک کی تقریب نہ ہو سکی، تو یہ رات کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب مزار کی کرامت ہے کہ جنگل میں اتنے لوگوں کا آ جانا رات کے وقت اور 11 بج چکے ہوں تو پھر بیٹھے رہنا، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ صاحبزادہ حسن رضا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور خرچہ بھی کیا ہے۔ چرچہ کرنے کے لیے خرچہ تو کرنا پڑتا ہے، اور بغیر خرچے کے چرچہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑی محنت کی ہے بیچارے نے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے سورہ حج کی ایک آیت کا ایک حصہ گناہگار نے تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور تم اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو۔ جب تم اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو تقوی عطا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ۔ ذرا ساتھ دیجئے گا، گوڑے چھٹ رہے آئی تو محفل ہونے شروع ہوئی تو انہیں گوڑے پھڑ کے بے گئے۔ اچھا کیا میں انہوں چھاٹوں نے بھی دیتے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ بندے دھنا ہیں، سمجھدار ہیں، چونکہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں پہ گئے میں انہوں ہی پہ گئے۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا، یہ دنا بندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ مگر صوفی صاحب آپ کو اجازت ہے جو مرضی تسی وہ بھینگے سدھے ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بندہ تھک بھی جاتا ہے، ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو ذرا توجہ کیجئے گا تو بات کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سننے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا اور تم اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو تو اللہ تمہارے دل کو تقوی عطا کرے گا۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، نشانی تو اس بندے کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، زبان ہو، جسم ہو، وہ کوئی کام کرتا ہو، اس کو کوئی نشانی بھی ہوئی۔ اس نے فلاں کپڑے پہنے تھے، اس کی نشانی ہے۔ یہ اماں کی نشانی ہے، وہ گلاس خرید کے لائی تھی۔ یہ ابا کی نشانی ہے، وہ جگ خرید کے لایا تھا۔ جو خریدتا ہی نہیں ہے، وہ جو جسم سے پاک ہے، اس کی نشانی کیسے ہو گئی؟ نشانیاں تو ہماری ہوتی ہیں، مگر وہ رب کہتا ہے کہ میری نشانیوں کی عزت کرو۔ یہ تو 17ویں پارے میں سورہ حج میں ہے، رب کائنات نے فرمایا۔ ایک اور آیت بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو اپنی نشانی بنایا۔ ایک نشانی تو یہ ہوئی
اور پھر رب کائنات نے ایک اور موقع پہ بھی ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو تو دل متقی ہو جائیں گے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو تو تقوی پا جاؤ گے۔ حالانکہ متقی ہونے کے لیے، تقوی پانے کے لیے رب نے ایک شرط رکھی تھی، وہ شرط بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس طرح پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت ان پر فرض تھی۔ یہ عبادت اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رب کا قرآن ہمیں ایک کسوٹی پیمانہ اور معیار دے رہا ہے۔ لوگوں، متقی وہ ہوتا ہے جو عبادت کرے، تقوی اسے ملتا ہے جو عبادت کرے، جو نماز پڑھے وہ متقی، جو روزہ رکھے وہ متقی، جو حج کرے وہ متقی۔ عبادت کسی بھی کیٹیگری کی ہو، وہ عبادت کرے تو وہ متقی بنتا ہے۔ مولا ادھر تو کہتا ہے عبادت کرو تو متقی بنو گے، ادھر تو کہتا ہے میری نشانیوں کا احترام کرو تو متقی بنو گے۔ مولا تیری نشانیوں کا احترام کرنا کیا عبادت ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جو بندہ میری نشانیوں کا حیا کرتا چلا جائے گا، میں رب اسے تقوی دیتا چلا جاؤں گا۔ اور عزیزان محترم، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ کی نشانی ہے کیا؟ اب توجہ کیجئے گا، ایک تو نشانی ہوئی صفا اور مروہ، دوسری نشانی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے وہ جگہ ہماری نشانی، جس جگہ پہ چلیں وہ جگہ ہماری نشانی۔ مولا نہ تو صفا مروہ پہ دوڑا، نہ تو مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا، پھر یہ تیری نشانیاں کیسے بن گئی؟ رب کائنات نے فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، تم پکڑو تو نشانی، تم بیٹھو تو نشانی، تم چلو تو نشانی۔ میری نشانی ایسے نہیں بنتی، میرا بندہ جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ میری نشانی بن جاتی ہے۔ میرا بندہ جس جگہ پہ دوڑے وہ جگہ میری نشانی بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جس جگہ پہ اللہ کی ولیہ چکر لگائے وہ جگہ رب کی نشانی، اور جو بندہ رب کی نشانی کا کرے حیا، پھر رب اس کے دل کو تقوی دیتا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، جو عزیزان محترم اللہ کی ولیہ حضرت ابراہیم کے دور کی ہو، حضرت خلیل کی امت کی ولیہ ہو، وہ جس جگہ پہ چکر لگائے وہ جگہ تو اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور جس جگہ پہ محمد کا غلام بیٹھا ہو، جس جگہ پہ مصطفیٰ کا نوکر بیٹھا ہو، جس جگہ پہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھائے، کبھی حدیث پڑھائے، کبھی لوگوں کی فلاح کی بات کرے، وہ خلیل کا امتی ولی ہو، وہ چکر لگائے تو وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ جس جگہ پہ محمد کا غلام بیٹھ کے قرآن پڑھائے وہ جگہ بھی رب کی نشانی بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ نے نشانیوں کا احترام کر دیا ہے، اس کا نعرہ نہیں لگا، چونکہ نعروں کا جواب تو وہ دیتے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نعرہ لگاتے غلط ہے، نعرہ تو آپ ٹھیک لگاتے ہیں مگر وہ جواب دیتے نہیں ہیں بیچارے۔ وہ تو سوچی پہ بھی آخری مولوی ٹچ لگے گا تو جواب دینا ہے، کوئی نہیں ٹچ بھی آ جائے گا، ہم سانو تے ٹیچنا نہ سمجھے۔ اب آپ نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
शान औलिया। जो बात अर्ज कर रहा था इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये मेराज का महीना है, गुजरने वाली रात शबे मेराज थी। आज का दिन 27 का मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरा ये मैसेज और पैगाम समझने की कोशिश करना। जो फिक्र जनाब तक पहुंचाना चाहता हूँ उस फिक्र को पल्ले बांधने की कोशिश करना। अल्लाह पाक ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। पूरा वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, मेरे जुमले पे गौर करना। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। मौला बरकतें तो मस्जिद के अंदर होती हैं, तू कहता है मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें हैं। मस्जिद अक्सा के 4 चौफेरे बरकतें हैं। तर्जमा बरेली का ना उठाओ, तर्जमा किसी का भी उठाओ, उसने यही लिखा है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। मौला मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें क्यों है? फरमाया मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द इसलिए बरकतें हैं कि वहां बनी इस्राइल के नबियों की कब्रें हैं। जिस जगह पे बनी इस्राइल के अंबिया की कब्रें हो वो जगह तो बरकतों का मरकज होती है, और जिस जगह पे मोहम्मद अरबी का मज़ार है वो जगह बरकतों का मरकज व महवर है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे पाक नबी ने फरमाया था लोगों जो कवाल्टियां बनी इस्राइल के नबी में होंगी वही कवाल्टियां मेरी उम्मत के उलमा में होंगी। जो जनाबे वाला अज़मतें बनी इस्राइल के नबियों में होंगी वही अज़मतें मेरी उम्मत के उलमा में होंगी। मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। अब मेरा जुमला समझने की कोशिश कीजिएगा। बनी इस्राइल के अंबिया की तरह मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, उस्ताद भी हो, सारी जिंदगी कुरान भी पढ़ाया हो। तो फिर अंदाजा लगाइए जिस जगह पे बनी इस्राइल के नबियों की कब्रें हैं उस जगह पे अल्लाह की बरकतें हैं, और जिस जगह पे मौलाना रहमतुल्लाह की कब्र है बोलिए बोलिए वो जगह भी अल्लाह की बरकतों का मरकज है। जिस जगह पे हजरत हाजिरा दौड़े वो जगह तो रब की निशानी। हजरत हाजिरा नबी तो नहीं है ना? बेशक बेशक बेशक। हसन रजा चेता रखी केड़ा गया है केड़ा बैठा है। ये बातें याद रखने की खुशी है। हाँ जी है नहीं तशरीफ फरमान है। शिकारी खुशी दे गले च 3-4 हारो उड़पा ठेंगा वाले तो इलावा एक ही बैठा ही जो खुशी ये भी चेता रखी। सतार साहब खुशी है। हमने सारा पैगाम देना है ना, सिर्फ निशानियां नहीं बतानी। ये भी ज़हन नशीन कराना तू देख ही करता है सोचता हूँ मेरा नाम नहीं सुनिया। मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, ये बातें याद रखने की हैं। कौन आया, कब गया, कब चला, जो अभी तक बैठा है वही तो आपका है। इनकी कब्रें भी अल्लाह की निशानियां हों। साहिबजादा अहमद रजा साहब, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो। रब सजदे में मिलता है, जो बंदा रोजा रखता है रब उसको मिलता है। कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता। जो हज करता है रब उसको मिलता है, कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता। अब्दुस्तार साहब तवज्जो कीजिए, रब जब भी मिलता है अपने महबूबों के आस्थानों से मिलता है। रब का इरफान मिलता है, रब की पहचान मिलती है। मौला ये क्या है? फरमाया ये मेरी निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए ये मेरी निशानियां हैं। रब की निशानियों का एहतराम, हया, ताज़ीम जो हम पे वाजिब है। निशानियां ऐसे ही तो नहीं होती,
صفا مروا اس کے علاوہ نشانی کوئی نہیں، مقام ابراہیم اس کے علاوہ نشانی کوئی نہیں، اور مقام ابراہیم پتہ نشانی کیوں بنی؟ ایک جملہ اور بھی سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ بنا رہے تھے، دیوار اونچی ہوئی، مولا دیوار اونچی ہوگی، گودی لوڑ پہ گئی، ان تے پھٹے پالے رسے چاہیے دینے، بانس کی ضرورت، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا میرے خلیل فلاں جگہ پہ پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو اٹھا کے لاؤ، پتھر کے اوپر تو کھڑا ہوگا، پتھر کو کہنا اونچا ہو جا، پتھر بلند ہو جائے گا، نیچے اترنا ہو پتھر کو کہنا نیچے آ جا، پتھر نیچے ہو جایا کرے گا، وہ تجھے گو کا کام دے گا۔ کبھی آپ نے پتھر پہ کسی کے نشان نہیں دیکھے ہوں گے، دنیا میں ایک ہی پتھر ہے نشان والا، اور وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل نے رب کا گھر بنایا تھا، اس پتھر پہ خلیل کے قدم کا نشان موجود ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو تو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور مقام ابراہیم کہتے کسے ہیں؟ جو بندہ مقام ابراہیم پہ نفل نہ پڑے اس کا حج قبول نہیں، حالانکہ حج مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا نام نہیں، حج مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا نام نہیں، مگر جو نفل نہ پڑھے اس کا حج بھی قبول نہیں۔ مولا اس جگہ پہ تو کھڑا تھا، فرمایا میں نہیں کھڑا تھا، میرا خلیل کھڑا تھا۔ مولا نشانی کیوں بنایا؟ یہ جملہ بڑا مزیدار ہے صاحبزادہ حسن رضا صاحب، کیا بنایا تھا اللہ کے خلیل نے پتھر پہ کھڑے ہو؟ اللہ کا گھر بنایا تھا۔ یا اللہ جنہیں جنہیں آکھیا نا اللہ دا گھر بنایا سے انہوں بخا دے، سو جنہیں نہیں آکھیا انہوں لاہور بخا سوین کراچی بخا۔ آپ تو بولیے نا، اتنی بڑی دعا کے بعد جو بندہ نہ بولے حضرت ابراہیم نے کیا بنایا تھا؟ یا اللہ جس نے اب بولا ہے اس کو دکھا دے، جڑا جے سوچ دے پہ چلے انہوں چھڑن واسے رکھ دے۔ کسی نے بٹھانے بھی تو جانا ہے نا حجیوں کو، سارے چلے گئے تو بٹھانے کون جائے گا؟ کیا بنایا تھا خلیل نے؟ بولیے، بڑی مزے کی بات ہے چشتی صاحب، یہ ٹچ ہے میرا بھی، رب کو چاہیے تھا کعبہ نشانی بناتا، اپنا گھر ہے، کعبہ نشانی نہیں بنایا، پتھر نشانی بنایا۔ کعبہ نشانی نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں دکھا سکتا، پتھر نشانی۔ توجہ مولا، یہ پتھر کو نشانی کیوں بنایا؟ رب کائنات نے فرمایا میں نے پتھر کو اپنی نشانی اس لیے بنایا، اس پتھر میں کھڑے ہو کے خلیل نے مجھ سے میرا یار مانگا تھا، خلیل نے مجھ سے میرا یار مانگا تھا۔ ابھی خلیل کھڑے تھے پتھر پر، دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا تیرا گھر میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا مصطفیٰ پیدا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کعبہ کو اپنی نشانی بناتا، مولا کعبے کو نشانی نہیں بنایا۔ سیدنا سنزہ توجہ کرنا، بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مولا پتھر کو نشانی بنایا، فرمایا پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل نے مجھ سے میرا یار مانگا تھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل رب سے رب کا یار مانگے، وہ پتھر تو رب کی نشانی، اور جو غلام محمد اپنے دل پہ صبح بھی صدا لگائے شام بھی محمد کو مانگے، دعا کیا کرتا ہے سنا ہے؟ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا، بولیے بولیے میرے گھر بھی ہو جائے چراغا۔ خلیل نے تو ایک مرتبہ مانگا، وہ پتھر رب کی نشانی۔ غلام محمد صبح مانگے، دوپہر مانگے، شام مانگے، رات مانگے، جب بھی مانگے ذرا توجہ کیجئے، اگر وہ پتھر رب کی نشانی ہے تو پھر قلب انسان بھی رب کی نشانی ہے۔ کیوں؟ ہم بھی تو مصطفیٰ کو طلب کرتے ہیں،
ہم بھی تو مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہماری طلب بھی تو مصطفیٰ ہے، ہماری حاجت بھی تو مصطفیٰ ہے، ہماری آرزو بھی تو مصطفیٰ ہے۔ آج مولانا رحمت اللہ کا عرس کیوں ہو رہا ہے؟ ساری زندگی وہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہے، ساری زندگی وہ مصطفیٰ کے گیت گاتے رہے۔ صاحبزادہ احمد رضا کی ہم تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا باپ بھی عظمت محمد کا پہرے دار تھا، یہ خود بھی عظمت محمد کے پہرے دار ہیں۔ آپ علماء کے گلوں میں پھولوں کے ہار کیوں ڈالتے ہیں کہ یہ عظمت محمد کے پہرے دار ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ہم میں لاکھ نہ صحیح کروڑ عیب بھی ہوں تو مسلح پہ مولوی کھڑا ہوتا ہے، آپ کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ حاجی ہوں، نمازی ہوں، ولی ہوں، خاص ہوں، مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ لاکھ گناہگار ہو، مسلح پہ مولوی کھڑا ہوتا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ کھڑا مولوی کو کیوں کیا؟ کروڑوں عیب ہے۔ فرمایا عیبوں کو نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں یہ عزت محمد کا پہرے دار جو ہے نا، عزت محمد کا پہرے دار ہو، رب اس کو اپنی نشانی بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ جو عزت محمد کا پہرے دار ہو، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب قادیانی سے آپ کا مقابلہ تھا تو آپ نے برسر عدالت کہا تھا مرزا سے کہ کاغذ پہ قلم تو بھی رکھ، کاغذ پہ قلم میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود چل جائے وہ سچا مرید ہل کے رہ گئے۔ پیر صاحب نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، کتنا بڑا دعویٰ کیا کاغذ پہ قلم رکھنے کا۔ کبھی خود بھی قلم چلا، کبھی خود بھی قلم چلا، مگر ہونا سید کا پتر تو وہ چلانا جانتا ہے۔ وہ سید کا پتر۔ شاہ جی تم سے ہاتھ باندھ کے معذرت ایک جملہ اور بھی کر جاؤں، وہ مدینہ ماڈل سید تھے نا، سنگالی ماڈل سید نہیں تھے۔ وہ مدینہ ماڈل سید ہو تو وہ دعویٰ کرتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے جب دعویٰ کیا تو بعد میں مریدوں نے کہا تھا پیر جی آپ نے بڑا دعویٰ کیا، تو پیر صاحب نے کہا تھا میں نے کون سا خود دعویٰ کیا، مصطفیٰ کہہ رہے تھے، مہر علی بتا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت اولیاء۔ پھر پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا اے لوگو، جو جو بندہ ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے اس کی پشت پہ محمد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے عزت محمد پہ پہرا دینا یہ مولویوں کا کام ہے، پیروں کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے۔ جس جس بندے نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جس جس نے محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزت محمد کا پہرے دار بن کے کھڑا ہو جائے، عزت محمد کا چوکی دار بن کے کھڑا ہو جائے۔ صبح دوپہر شام اور کچھ کرو نہ کرو، نمازیں کم رہ گئی، رب معاف کرے گا۔ روزے نہ رکھ سکے، رب معاف کرے گا۔ اگر عزت محمد کے داغدار نکلے، عزت محمد کے غدار نکلے تو رب معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، میری گفتگو مکمل ہونے جا رہی ہے، اب توجہ چاہتا ہوں۔ آپ میں کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، پیر ہے، مرید ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، آخری وقت ہو، نساء کا عالم ہو، اسرائیل آیا ہو، تمہاری زبان پہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
زندہ باد. یہ بریلی کے تاجدار، بریلی کے تاجدار کسے کہتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے کون جڑا مسلمان ہے نا وہ بولو. للہ الحمد میں دنیا سے انہیں جانا انہیں مانا. انہیں کون ہے؟ حضور کی ذات. انہیں کون؟ حضور کی ذات. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان محترم اٹھئے، آپ بھی اگر اللہ رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں، قبر حشر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور کی سفارش کے طلبگار ہے تو آج عزت محمد کے چوکیدار بنیے گا. کل محشر والے دن میرے آقا، میرے کریم آقا جب ہمارا حال دیکھیں گے، جب ہمارا حال دیکھیں گے، ہم جب پکاریں گے، حشر کا میدان سورج سوانیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. اور اس وقت ہم فریاد کیا کرتے ہوں گے؟ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. رب بول کے کہے گا، اے میرے مصطفیٰ آج ڈر کیسا؟ میرے نبی فرمائیں گے، مولا یہ تیرا قہر و غضب، یہ سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے. تو رب بول کے کہے گا، یہ میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. آج کی یہ خوبصورت بزم اللہ پاک منظور فرمائے، مقبول فرمائے. میں نے بھی یہ ٹونٹی کھیلا ہے. ٹائم تو اور بھی ہو سکتا تھا مگر ٹائم بہت ہو گیا. لاہور سے ہمارے خطیب تشریف فرما ہیں، میں تو میزبان ہوں اور پھر بھی تقریباً 40 منٹ ہو چکے. اب بلا تاخیر عبد الرحمن صاحب یہ اعلان کریں گے. میں کیا یہ سیوا سے اسی بندہ تم ہی سیانا، میں نے لگتا تم ہی صاحب زیادہ احمد رضا دا شکر دے کوئی گال نہیں. میں نہیں دوروں آیا 3-4 باری سن لئیے تو کیڑا فرق کیا پہنا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. جیڑا بندہ دور سے آیا ہو اس کی بات سننی چاہیے. تو میں جملہ ایک اور تقریر میری مکمل ہو گئی ہے، اور تقریر میری تو اقبال کے شعر پہ اختتام پذیر ہوتی ہے نا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بندہ شاگرد ہو نا میاں احمد رضا کا تو وہ نہ کام اور نہ لائق اور نکما اور نہ سمجھ تو وہی نہیں نہ سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا. بڑے تناخ ہیں. مجھے کہے بھی آپ یہ اعلان فرما دیں. سیدزادے بھی تشریف فرما ہیں. قاری غلام اس بات میں بھی ایک راز ہے. صاحبزادہ حسن رضا صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے خوبصورت بزم سے یقین جانیں ہر قسم کی مبالغہ رائی سے ہٹ کے اللہ کی قسم اٹھا کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے دوست جانتے ہیں کہ میں قسم بہت کم اٹھاتا ہوں، کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ قسم کہہ کے بات کی جائے. ویسے دوست محبت کرتے ہیں، بغیر قسم کے مان دیتے ہیں، مگر آج بغیر ارادہ غیر ارادی طور پہ زبان پہ قسم آئی. آج مجھے تو اس محفل میں روحانیت نظر آئی. اے تھے جو سبحان اللہ باندھی سی، سبحان اللہ باندھی سی تُسی تے اوتھے پی گئے، جتھے نہیں باندھی اوتھے تو سب کیا کر. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. تے پھر تریف ہی تو آٹی. میں کہا کہ ابھی روحانیت سے ٹھیکا تو لے کے آئے. تریف ہی تو آٹی اور تریف بھی میں نے غلط نہیں کی. ہیں جی آج اس بزم میں روحانیت ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے ولی کا عرص منا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ کے ولی کا عرص منا رہے ہیں. صاحبزادہ حسن رضا صاحب کو
میں ایک میسج عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کے والد کے دور میں جامعہ کا جو اڑان تھا کوشش کیجئے گا وہی عروج پھر آ جائے. سبحان سیف اللہ. زادہ صاحب تشریف فرما ہے, آپ کا استاد گرانا بھی ہے, وہ یقیناً دعا کر کے جائیں گے. اور اس جگہ پہ رحمتوں کا, انوار و تجلیات کا, فیوز و برکات کا نظر آنا, محسوس ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کبھی یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا تھا, قرآن پڑھایا جاتا تھا. حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو, حالات تو کبھی کسی کے اختیار میں نہیں نہ رہتے, حالات میرا رب خود بہتر کر دے گا. آپ تھوڑی سی اور کوشش کیجئے. سارے علاقات کو آپ نے قرآن پڑھا دیا, پورے علاقے میں آپ نے عشق رسالت کے جھنڈے گاڑ دیے. آپ کی توجہ ادھر بھی چاہیے, باقی تو دنیا دار لوگ ہیں. آپ نے جس سلیقے, جس محنت اور جس پیار کے ساتھ اپنے والد گرامی کے عرس کی تقریب کو سجایا ہے, میرا وجدان نہیں, وجدان کوئی اور بات ہوتی ہے, میرا ایمان کہتا ہے قبر انور میں آپ کے والد کی روح آپ پہ راضی ہو رہی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, خدا کی قسم. سبحان اللہ. وہ اولاد بڑی عظیم ہوتی ہے جن کے والدین عظیم ہوں اور ان کی پرواز کر جانے کے بعد ان کی اولاد اس سلسلے کو جاری رکھے. یہ بڑا عظیم کام ہے, کوئی عام کام نہیں ہوتا. اور عظیم مقاصد کے حصول کے لیے نا, عظیم مقاصد کے حصول کے لیے, منزلوں کو پانے کے لیے منزل کا تعین نہیں کرنا. آپ نے تعین تو ہو چکا ہے چشتی صاحب, منزل کا تعین تو ہو چکا, آپ نے منزل کا تعین نہیں کرنا. منزل کو پانے کے لیے, مقصد کے حصول کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, اور قربانیوں کی داستانیں رقم کرنا پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کے غزالی اور رومی پیدا ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو جوان کیجئے, مرد بنیے, اپنے والد گرامی کی روش کو اپنائیے, قرآن کا درس گھر گھر تک پہنچا دیجئے. یہ قرآن کا فیض جہاں جہاں تک پہنچتا چلا جائے گا, آپ کے والد کی روح راضی ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. جو پودا انہوں نے لگایا تھا وہ سینچنے کی ضرورت ہے, اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے. آپ دوست ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے گا, اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آپ ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے گا. پھر سے وہ کہتے ہیں نا, اندھیروں سے کہہ دو اپنا ٹھکانہ کر لیں, ہم نئے انداز سے آغاز سحر کر رہے ہیں. ہماری محبتیں, ہمارا پیار آپ کے ساتھ ہے. پہلے بھی آنا ہوتا تھا, مگر یقین جانیے آج تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رب کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے, اور یہ صدقہ ہے اللہ اکبر اس مرد کلندر کا جس نے نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ بھوک دیکھی, نہ پیاس دیکھی. سبحان اللہ. ساری زندگی رب کا قرآن پڑھایا. سبحان اللہ. ہم نے پڑھاتے ہوئے تو نہیں نہ دیکھا سیف زادہ صاحب, ہم نے پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں اعلان ہی کرنے جا رہا ہوں چشتی صاحب کا, آپ توجہ کیجئے گا. ہم نے پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر ہماری بھی تو زندگی بیت رہی ہے نا اسی شعبے میں. آثار بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا خنڈرات بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم ہوگی, آثار بتاتے ہیں کبھی یہاں کو مرد کلندر بھی بیٹھا تھا. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا تھا نا صاحب زادہ حسن رضا صاحب, وہ گال بری لگے تو واپس کر دیا جی. اجے بھی بیچارہ کئی باری سوچ رہا تھا بھی انہیں پیسے سٹے نے پھر بھی مہینوں ہی پیچھے کھلوتا ہے. جو اپنے ہوتے ہیں نا باتیں بھی ان سے کی جاتی ہیں, جن سے تعلق ہوتا ہے نا ترغیب بھی انہی کے لیے ہوتی ہے. جن سے تعلق ہی نہ ہو, واسطہ ہی نہ ہو, رغبت ہی نہ ہو, ان سے کیا لینا کیا دینا. وہ کہتے ہیں انسان بھی کہ سکندر ہے, سب کچھ اس کے اندر ہے, اس اندر میں ایک مندر ہے, اس مندر میں ایک بندر ہے, جو اس بندر کو ناچ نچائے وہی تو مرد کلندر ہے. سبحان اللہ. وہ مرد کلندر تھا. آپ کے والد گرامی, آپ بھی ان کی عظمت کو سمجھیے, ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے جتنے بھائی ہیں نا دنیا دار, ادھر آئے چھوٹے, آپ کے جتنے بھائی ہیں دنیا دار,
آپ کے کزن مزن ڈزن وہ جتنے بھی ہیں وہ جہاں مرضی لگا لینا لفظ اس کو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ہاتھ مضبوط کریں ہاں آپ کے حصے کی ڈیوٹی بھی یہ بندہ دے رہا ہے پیسہ کمانا کمال نہیں ہوتا روکھی سوکھی کھا کے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا دین پڑھانا کمال ہوتا ہے سبحان اللہ یہ جو علاباد سے بندے آئے ہیں نا حضرت کے نمازی تو کوئی یہ مت سمجھے بھی ویلے نے دیا گئے ایڈے ویلے ہوتے تھے ٹیگر ویلے تھے بڑی بات وہ بیچارے اپنے وقت میں سے ٹائم نکالا ہے یہ محبت ہے نا اور ایک اور گل بھی جائے کئی سوچ دو جو ماتڑ جائے گا جڑے ہوندے پیچھے آ گئے کروڑا پتی بیٹھا جائے تو جاندیا کو ناپ بھی نہ لیا آگے سارے یہ رشید صاحب ساڑھے واسے دیتی ہیں بابا جی لکھاں پتی ہیں لے ساڑھے جنہیں مولوی بیٹھے ہیں کسی نے 2000 دی لوڑ پوے تے رشید کو لے لو 5000 دی لوڑ پوے تے رشید کو لے لو 20000 دی لوڑ پوے تے رشید کو لے لو رشید بھی آپ کو نہیں دیتا وہ بھی آدھا سرزا آنکھیں دا دیتے آدھا مجھے بتائیے ذرا ایک جملہ امسانے کے لیے نہیں میں یہ باتیں بھی بڑی عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات مجھے بتائیے آپ کا بیٹا ہو آپ کا بھائی ہو اتنا لمبا سفر کر کے میلوں سفر کر کے جو امامت کر رہا ہو اس کی وہاں قدر اتنی ہو عزت اتنی ہو احترام اتنا ہو وہ لاکھوں اپنے نمازیوں سے لے رہا ہو دوستوں کو دے رہا ہو لین دین چل رہا ہو یہ عظمت کن کے لیے ہے مجھے بتائیے نا کیا اس کے ہاتھ چار ہیں اس کی زبانیں دو ہیں یا وہ قرآن 32 پاروں والا پڑھاتا ہے یا نمازاں 8 پڑھاتا ہے زور پڑھاتا ہے ڈیگر اللہ پتا کوئی نہیں کیونکہ کام ایسے ہیں میں عرض کرتا ہوں مگر پھر اتنی عزت حسن رضا صاحب اس میں سارا کمال آپ کے ابے کا ہے اس نے ساری زندگی جو قرآن پڑھا کے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں نا آج آپ اس کا فیض لٹ رہے ہیں اور فیض لوگوں کو لٹا رہے ہیں یقین جانیے ہمارے پورے علاقہ میں سب سے متحرک علامہ صاحب جو ہے نا امام مسجد عالم دین صاحبزادہ احمد رضا صاحب یہ آپ کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے آپ کے لاکھوں شاگرد ہوں گے مگر یہ ایسا شاگرد ہے بابل نگر سے کوئی مولوی آ جائے میں نے مسیح چاہیے تو بیچارہ پورے ضلع جاتی موٹر سائیکل پہ جائی پھرتا ہوتا ہے ملتانوں کو آ جائے آپ موٹر سائیکل پہ جائی پھرتا ہوتا ہے روٹیاں بھی پلیوں کسی کو صافہ کوئی نو صافہ دیتی جاندہ ہے کسی کو دستار کوئی نو دستار دیتی جاندہ ہے بھوک لگی ہے روٹیاں کوئی جاندہ ہے پیسے دیتی جاندہ ہے مجھے ایمان سے بتائیے اس کی فیکٹریاں ہیں فیکٹریاں ہوتی ہیں بیچارہ پلاٹا دی جاندہ ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں مگر فیکٹریوں والے اس کے پاؤں میں اپنا سر رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ آپ ان کو مضبوط کیجئے گا یہ جامعہ پھر سے رواں دواں ہو قرآن کا درس دیا جائے آپ تو اسی طرح آتے رہیں یہ سالانہ عظیم الشان روح پرور پروگرام جس کے لیے اس سال صاحبزادہ حسن رضا نے اتنی محنت کی ہے آئندہ ان کو محنت اتنی نہ کرنا پڑے آپ لوگ ان کے میسج پہ آ جائیں بھئی آپ نے جو پیغام دیا ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں آمنا و صدقنا ہم آپ کو مانتے ہیں اچھا کئی بندے کو اور گال سوچ دے لے ایت اعلان کروں سی انہیں نہیں ہو کرا دیتا یہ وہ پھر کھلو گیا انہیں پھر 2 منٹ اور لا گیا لے ان پہ متا حسن رضا دا کھلوتا لیٹ لیکن 17 منٹ میں نے ابے تے لاتے تو 17 منٹ چ کھلوتا جا کے تے اسی تے حسن رضا نہیں مننا نا پھر نعرہ تکبیر ایک ہاتھ نہیں تے 2 میں چکو تے ہن آن لگے نے خطیب پاکستان شیری بیان فصیح اللسان جڑے ہسانا بھی جان دے نے روانا بھی جان دے تے شیر سنا کے لطف دلانا بھی جان دے میری مراد حضرت علامہ مولانا اسد اللہ چشتی صاحب جی میں تسی نعرہ مارو گے قومیں دیو تقریر سنان کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی مولانا رحمت اللہ قادری مولانا رحمت اللہ قادری مولانا رحمت اللہ قادری سیدنا حسن رضا سیدنا حسن رضا